نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنتوں کا بیان چل رہا ہے، اور ہمارا یہ یقین اور عقیدہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کی نظر جس سامنے والے شخص پر پڑی ہے اور ایمان کی حالت میں، تو گویا اس نظر نے اس کو ویسے ہی گناہوں سے پاک کیا ہے۔ اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا اثر بہت خوب تھا، حتیٰ کہ 4 مہینے کی مسافت پر کوئی شخص مسافر ہوتا تھا اور وہیں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر پڑ چکا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت سب سے افضل ہیں۔ فرمایا کہ جس شخص کی نظر میں اثر آ جائے، نظریں کمزور ہو جائیں، یعنی کہ اس کو قریب کا کم نظر آئے یا دور کا کم نظر آئے، تو ہمارے اللہ والوں کے بزرگوں کے آزمائے ہوئے مجرب اعمال ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، زبردست۔ کہتے ہیں کہ اگر 11 مرتبہ یا نورو پڑھ لئیے اور ایسے اپنے ان دونوں تشہد والی انگلی پہ پھونک مار کے 3 دفعہ اور اپنی آنکھوں پہ ہر فرض نماز کے بعد پھیرے، تو کہتے ہیں نظریں ٹھیک ہوتی ہیں۔ ایسے ہی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو پڑھ کے بھی اسی طرح 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد دونوں انگلیوں پہ پھونک مارے اور آنکھوں پہ پھیر دے۔ اور یہ بندے کا خود بھی الحمدللہ آزمایا ہوا ہے، جس سے اللہ کا شکر ہے 4 نمبر تک کم ہو گئے ماشاءاللہ۔ پھر اگر اس سے یقین ہوگا تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہے تو پھر آپ سنت کے مطابق دن میں جتنی بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں ان سب میں مسواک کریں، اور ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، یہ بیکار چیز ہے، یہ انسان کو بیمار کرنے والی ہے۔ صبح اٹھتے جاگتے ہی فوراً کسی کیمیکل کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا، یہ بھلا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے۔ آپ کی زبان سے جو چیز لگ رہی ہے فوراً معدے میں پہنچ رہی ہے، صبح نہار منہ آپ کے معدے میں کیمیکل جا رہے، پھر بیماریاں ہو رہی ہیں تو پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ ایسی خطرناک نئی نئی بیماریاں کیسے آ رہی ہیں، کیونکہ آپ نئے نئے کیمیکل جو منہ میں ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ٹوتھ پیسٹ پر تو لعنت بھیجیں، اس کو ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس سے بہت بہتر تو یہ کہ آپ یہ زمین سے مٹی اٹھا کے اس کو ہی دانتوں پہ مل لیں، یہ اس سے بہت اچھا ہے۔ لیکن الحمدللہ بہت منجن آتے ہیں، وہ خرید لیں بندہ، کوئی اتنے مہنگے بھی نہیں ملتے۔ ڈینٹونک وہ بہتر ہے، اس سے لاکھ درجے کالا منجن بہتر ہے، سفید منجن بہتر ہے ان بلاؤں سے جو یہ کیمیکل ہے یا مسواک کرے وہ تو سب سے بہترین ہے۔ اگر نہیں خرید سکتا تو درخت سے توڑ لے، نیم کی لکڑی وہ کر لے، وہ اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ کم از کم آپ کے دانت کو صفائی دے گی اور آپ کے معدے کو اور جسم کو خراب نہیں کرے گی، ورنہ کیمیکل منہ میں ڈالتے ہی بس سمجھے آپ نے خود کینسر کو اپنے جسم کے اندر دعوت دے دی۔
تو مسواک کرے اور صبح اٹھتے ہی نہار منہ اپنا لعاب نکال کے نا آنکھوں میں ڈالے. تو کہتے ہیں کہ یہ آزمودہ ہے، کوئی مطلب اور کیمیکل یوز کیا ہوا ہو منہ پہ تو پھر نہ لعاب ڈالے، وہ تو پھر زہر قاتل بن گیا. جو اصلی لعاب ہوتا ہے نا، مسواک کر رہا ہے مسلسل 3 دن مسواک کری، عادت ہو گئی، اب مسواک کرے اور آنکھیں کمزور ہیں تو ڈالے اپنی آنکھوں پہ، اور انشاءاللہ اس سے بصارت نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی. میرا خود 5.25 نمبر 5.5 نمبر ہو گیا تھا ان دونوں آنکھوں کا. اور کس وجہ سے ہوا تھا؟ ہم پڑھنے والے بچے تھے، بچپن سے شوق تھا پڑھنے کا، تو اسکول میں آگے بیٹھتے تھے. وہ ہمارے وقت میں تو چوک سے لکھتے تھے، ڈسٹر سے مٹاتے تھے، تو وہ اتنی چوک اڑ کے ہم چونکہ آگے بیٹھتے تھے پڑھنے والے تھے، اڑ کے آنکھوں میں چوک آتی تھی. جب اسکول چھوڑا 5ویں کلاس پڑھ کے حفظ کے لیے اپنے شوق سے گئے، تو اب ادھر قرآن جو ہے نا نظر ہی نہیں آ رہا. اس قدر یعنی کہ نظر اتنی سی عمر میں 12 سال کی عمر میں 11-12 سال کی عمر اس قدر خراب ہو گئی تھی. اور پھر جب عقل آئی پتہ چلا تو یقین کے ساتھ الحمدللہ یہی سب پڑھا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 1 تک آ چکی ہے، بلکہ فوجیوں نے بھی ہمارا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا 6/6 ہے. اور وہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کچھ پڑھ لے ہو اس وجہ سے یہ نظر ایسی ہے، ورنہ آپ کی نظر ہمیں شک ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. آپ نے چشمہ بھی لگایا. میں نے کہا چشمہ تو لگائے ہوا ہے، دھول مٹی سے بھی انسان کو بچنا ہوتا ہے، بس آپ پڑھوا کے دیکھو کیا کرنا ہے. جب جو چیز پڑھائی تو وہ صحیح پڑھی ماشاءاللہ، اور بالکل الحمدللہ نظر بھی آ رہا ہے اب صحیح. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں نا برکت ہے. جو میں نے بتایا نا، اللہ والے کو کسی نے کہا کہ یہ تمہاری پھوک سے کیا ہوتا ہے، تو جب اس نے گالیاں دیں تو غصہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو پھوک سے یہ ہوتا ہے. تم اتنے غصے میں آ گئے، پھوک ہی تو تھی ہوا میں چلی گئی، گالیاں تھیں کدھر ہیں؟ تو جب گالی برائی جو ہے اس کا اتنا اثر ہے میرے منہ سے جو نکلی، تو جو اچھائی نکلے گی، اللہ کا کلام اللہ کا نام نکلے گا، وہ اثر نہیں کرے گا؟ وہ بھی اثر کرے گا. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نظروں کی نا خوب حفاظت کی بھی توفیق دیں. یہ بھی سنت عمل ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی نظروں کی حفاظت فرمائی. لہذا جس نے بھی نظر کی حفاظت کی ہے تو اللہ نے پھر اس پر علم کے اندرونی دروازے کھولے. یہ بچپن میں بھی نا بہت سے نیک لوگوں نے بھی شکایتیں کی نا اپنے اساتذہ کو، تو انہوں نے ان کو یہی تعلیم دی. انہوں نے کہا بس نظر کی حفاظت کر لو، خود تم دیکھنا کیسے زندگی بدلے گی. اور یہی ہوا. جب انہوں نے نظر کی بالکل حفاظت کر لی، گناہ سے بچ گئے، تو اللہ نے ایسا طاقتور ان کا ذہن بنا دیا کہ پھر دنیا واہ واہ کرتی، ایسا کمال آ گیا ان کا. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.